السلام علیکم کلاس اشتم بیٹا آج ہم شعر نمبر 3 کوئل کوکی بھونرا گونجا بلبل نے بھی گیت سنائے اس کی تشریح لکھیں گے۔ اس میں میں آپ کو پک بھی سینڈ کر دوں گی اسٹیل پکچر تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو، اور شعر کے مشکل الفاظ کے معنی جس طریقے سے میں نے آپ کو کلاس میں بھی اوپر ہی لکھوائے تھے وہ آپ تحریر کریں گے۔ نظم کا عنوان شاعر کا نام لکھنے کے بعد ہم آئیں گے مفہوم کی جانب۔ کہیں کوئل کی کوکو سنائی دیتی ہے تو کہیں بھونرے کی آواز کی بازگشت دور تک سنائی دیتی ہے، اور کہیں بلبل اپنی خوبصورت آواز میں نغمے سناتی ہے۔ تشریح میں اب شروع میں ایک لائن میں شاعر کا تعارف دیں گے۔ اردو زبان کے نامور شاعر، صحافی، محقق اور نقاد ماہر القادری اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی صنعت و کاریگری کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اس دنیا کو رنگوں اور خوشبوؤں سے سجایا ہے تو دوسری طرف اسے خوش رنگ اور خوش آواز پرندوں کی آوازوں کی گونج، کوکو اور نغموں سے رونق بخشی ہے۔ ماہر القادری کہتے ہیں کہ جیسے انسان اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ایسے ہی دیگر مخلوقات بھی اپنی اپنی بولی میں اپنے بنانے والے کی تعریف کے راگ الاپتی ہیں۔ کہیں کوئل اپنی کوکو سے ہمارے دل کو مسرور کرتی ہے اور اپنے خالق کی تعریف بیان کرتی ہے، کہیں بھونرا پھولوں پر منڈلاتا ہے اور اس کی آواز کی گونج ہر طرف پھیل جاتی ہے، جبکہ بلبل کی آواز ماحول کو اور بھی خوبصورت، دلکش اور دل نشیں بناتی ہے۔ یہ شعر ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اس دنیا کو رنگوں، خوشبوؤں اور خوبصورت آوازوں سے سجانے والا ہی لائق حمد و ثنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ آگے ہم 3 مصرعوں پر مشتمل یہ شعر لکھیں گے جو حوالے کا ہے۔ ہر پرندے کی زباں پر ہے تیری حمد و ثنا، سرتاپا حرف تشکر عاجز و مسکین ہوں، تیری ہر نعمت پہ سجدہ ریز ہے میری جبیں، یعنی اس میں انسانوں اور حیوانوں سب کی تعریف کا انداز جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ بیٹا اب یہ شعر ایک ہی میں نے بھیجا ہے، اس کی تشریح لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔